السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 69 تا 72 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگانی نے فریب دیا، اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے. اللہ کی سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی، اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لیے جائیں. یہ ہیں وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، انہیں پینے کا کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا. تم فرماؤ کیا ہم اللہ کی سوا اس کو پوجیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا، اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی، اس کی طرح جسے شیطان نے زمین میں راہ بلا دی. حیران ہے اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ. تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو رب ہے سارے جہان کا، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے، اور جس دن
فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گا۔ اس کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا، اور وہی حکمت والا خبردار۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ دین کو ہنسی اور کھیل بنانے والا اور دنیا کے مفتون، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس میں کوئی قدرت نہیں، اور اسلام اور توحید کی نعمت عطا فرمائی اور بت پرستی کے بدترین وبال سے بچایا۔ اس آیت میں حق و باطل کی دعوت دینے والوں کی ایک تمثیل بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح مسافر اپنے رفیقوں کے ساتھ تھا، جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کو رستہ بہکا دیا اور کہا منزل مقصود کی یہی راہ ہے، اور اس کے رفیق اس کو رائے راست کی طرف بلانے لگے، وہ حیران رہے گا کہ کدھر جائے۔ انجام اس کا یہی ہوگا کہ اگر وہ بھوتوں کی راہ پر چل دے تو ہلاک ہو جائے گا، اور رفیقوں کا کہا مانے تو سلامت رہے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو طریقہ اسلام سے بہکا اور شیطان کی راہ پر چلا۔ مسلمان اس کو رائے راست کی طرف بلاتے ہیں، اگر ان کی بات مانے گا راہ پائے گا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے واضح فرمایا اور جو دین اسلام ان کے لیے مقرر کیا، وہی ہدایت و نور ہے، اور جس کے سوا ہے وہ دین باطل ہے۔ اور اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اور خاص اسی کی عبادت کریں جن سے اس کی قدرت کاملہ اور اس کا علم محیط اور اس کی حکمت و صنعت ظاہر ہے۔ کہ نام کو بھی کوئی سلطنت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہوگا۔ تمام جبابرہ، فراہانہ اور سب دنیا کی سلطنت کا غرور کرنے والے دیکھیں گے کہ دنیا میں جو وہ سلطنت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ باطل تھا۔ قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا کا نام ہے۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الخنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن کریم میں ہے نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ اس میں حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے، باوجود یہ کہ آپ ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب فرمایا، چنانچہ ارشاد کیا ردو علین ابی، اور یہاں ابی سے حضرت عباس مراد ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے درمیان قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے، اس کلام مقدس کے صدقے جو ہم نے تلاوت فرمائی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے یہ درخواست رہتی ہے کہ آپ اس مقدس میسیج کو، جو مجھ پر اور آپ پر سب پر فرض ہے اس میسیج کو پھیلانا، کیونکہ ختم نبوت کے صدقے یہ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم نیکی کے کام کی دعوت دیں اور برائی کے کام سے روکیں۔ تو اس میسیج کو آپ جتنا عام کریں گے، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ دن قیامت آپ کو کام آئے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور اس سے انشاءاللہ یہ میسیج جو ہے یہ آپ کی دن قیامت شفاعت کا باعث بنے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں گے، اور اس کے صدقے میرا اور آپ کی انشاءاللہ نجات کا باعث بنے گا۔ اور اگر کوئی ایک کلمہ گو بھی جس کو کوئی ہدایت مل گئی، جس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، جس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، جس کی زندگی میں کوئی اس کی زندگی میں کوئی بھی چینجنگ آ گئی، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کوئی اس میں دکھاوا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی کوئی ریٹنگ نہیں میں کر رہا، میں تو اللہ تعالیٰ کے اس پاک مقدس میسیج کو پھیلانے کے ایک ذمہ داری کے طور پہ اس کو میسیج کو پھیلا رہا ہوں۔ تو آپ تمام دوستوں سے بھی یہ صدا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس کی طرف ترغیب دیں، خود دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں،
اپنی فیملی کو تلقین کریں. رمضان شریف کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو ان دنوں میں آپ زیادہ اس میسج کو پھیلائیں تاکہ اس چینل کو دیکھ کے لوگوں کو ہدایت ملے، لوگ صراط مستقیم کی طرف آئیں، لوگ کوئی نیک کام کرنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.